میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ پیسے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلایا۔ میری معافی مانگنے پر پرنسپل نے مجھے معاف تو کر دیا، لیکن میرا نام مبین ہے۔ میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کا کام کرتی ہوں۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ اب یوں کہہ لیں کہ میں یہاں پر جو سب سے پرانا سٹاف ہے ان میں سے ایک تھی۔ باقی سب باری باری ہٹتے رہے، لیکن میں اپنی جگہ پر قائم رہی۔ مجھے یہاں سے اچھی خاصی تنخواہ بھی ملتی تھی، جس میں ہمارے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی، اس لیے میں جو بھی کماتی تھی وہ میں گھر ہی دے دیتی تھی۔ اس سے مجھ سے کوئی خاص پوچھ گچھ نہیں کرتا تھا۔ پرانی ہونے کے ناطے پرنسپل کا اعتماد میرے اوپر بہت زیادہ تھا، اور مجھے جونیئر سیکشن کی ایڈمن کی پوسٹ بھی ملی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اعتماد میں ہی مار کھاتا ہے، تو ہمارے پرنسپل کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہوا تھا۔ بدقسمتی سے جس نے انہیں دھوکہ دیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں تھی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 1 سال پہلے، جب ہمارے اسکول کا کینٹین والا کینٹین چھوڑ کر چلا گیا تو بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ بریک ٹائم میں چیز کہاں سے لیں۔ تو پرنسپل نے یہی سوچا کہ سامان وغیرہ کینٹین میں لا دیتے ہیں اور کسی ٹیچر کو ذمہ داری دے دیتے ہیں۔ پہلے میری جگہ پر کوئی اور ٹیچر کام کرتی تھی، لیکن میں نے اعتماد کی بنا پر گیم ڈال کر ان کو اسکول سے ہی نکلوا دیا اور خود اس کی جگہ پر آ گئی۔ پہلے پہل تو میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات کچھ اس طرح کے بن گئے تھے کہ میں ایماندار نہیں رہی تھی۔ مجھے اپنے ہاتھ صاف کرنے پڑے تھے۔ میں آپ یوں کہہ لیں کہ جتنے پیسے کینٹین کے ہوتے تھے ان میں سے تھوڑے بہت اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا تھا، اور اعتماد کی بنا پر میرے سے کوئی سوال بھی نہیں کرتا تھا کہ اتنی کم سیل کیوں ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے ساتھ کی جو کولیگ تھی اس نے مجھے بہت بار منع کیا، اور ایک دو بار اس نے آفس میں بتانے کی بھی دھمکی دی تھی، لیکن میں بہت پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے یہ بات آفس میں کی تو میں تمہیں اتنے برے طریقے سے پھنسا دوں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ڈر گئی تھی اور اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ میرے ساتھ کبھی بھی اس کام میں شریک نہیں ہوتی تھی، لیکن اسے سارا پتہ ہوتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ مجبوری کے باعث وہ میرے ساتھ موجود ہوتی تھی، لیکن وہ بے ایمان نہیں تھی۔ پھر کسی بہانے سے اسے آفس سے اجازت مل گئی کہ وہ کینٹین میں نہ جایا کرے، اور ایک اور ٹیچر میرے ساتھ جانے لگی۔ اس کو بھی میں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اب ہم دونوں نے مل کر لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ٹائم کے بعد جب پرنسپل نے اس چیز کو ٹریک کرنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ روز کا 500-600 روپیہ غائب ہوتا ہے۔ اب جب سارے معاملات دیکھے گئے اور انفارمیشن اکٹھی کی جانے لگی تو ساری چیزیں میرے اوپر آ کر رکنے لگیں۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری بنی بنائی عزت بھی خراب ہو چکی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں یہ ساری گیم کس کے اوپر ڈالوں، کیونکہ ان کے پاس سارے ثبوت موجود تھے جو کہ میرے خلاف تھے، اور تھے بھی سچے، تو جس کے بعد میرے لیے مکرنے کا کوئی بھی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنی جان چھڑوا لوں، لیکن میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، اس لیے میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اگر بات اسکول سے باہر نکلتی تو وہ بہت بدنامی کا باعث بنتی، اور کوئی اور بھی اسکول والا مجھے جاب بھی نہیں دیتا۔ تو میں نے پوری رات سوچنے کے بعد
ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ میں پرنسپل سے اکیلے میں بات کروں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کروں کہ وہ مجھے اس غلطی کے لیے معاف کر دیں۔ اگلے دن میں صبح صبح خوشبو لگا کر نئے کپڑے پہن کر پرنسپل کے آفس میں چلی گئی تھی اور ان سے جا کر کہا کہ سر جو بھی ہوا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ پرنسپل بولنے لگا کہ تمہیں معافی ایسے نہیں ملیں گی، تمہیں اس کے بدلے سمجھوتا کرنا ہوگا۔ میں پہلے تو ڈر گئی تھی کہ سمجھوتے سے کیا مراد ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ سمجھوتا کر لینا بے عزت ہونے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اندر کی بات اندر ہی رہ جائے گی اور کسی کو کانوں کان کوئی خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ہمت باندھ لی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت ہی داؤ پر لگانی ہوگی تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکوں۔ میں نے ان سے کہا کہ سر اب جو بھی کہیں گے میں وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے بھی میری بات مان لی اور کہنے لگے کہ تم کل میرے پاس آنا اور تھوڑی تیار ہو کے آنا تاکہ میں تمہیں معاف کر سکوں۔ میں اگلے دن فل تیار ہو کر میک اپ کر کے اور کالا جوڑا پہن کر ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ جس طرح کی ہماری بات طے ہوئی تھی میں نے وہ ساری شرطیں پوری کر دی اور اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنا کام پورا کرنے کے بعد مجھے سارے سٹاف کے سامنے بے عزت کیا اور میرے سارے راز بھی فاش کر دیے اور پھر مجھے سکول سے بھی نکال دیا۔ میری نہ کوئی سکول میں عزت رہی، نہ ہی اپنی نظروں میں، نہ ہی گھر والوں اور گاؤں والوں کے سامنے، کیونکہ میں پوری طرح بدنام ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی عزت بھی گنوا دی تھی اور اپنا سارا کچھ بھی۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ مجھے بھی کسی کے اعتماد کو توڑنے کی سزا ملی تھی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔